السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان کلکم مناج ربہ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال بالصلاة، رواه ابو داود۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں مسواک کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ مسواک کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کل جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی صحیح مسلم کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی پر خاص طور پر نماز کے وقت اور وضو کے وقت مسواک کرنے پر زیادہ تاکیدی حکم دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر نماز کے وقت اور وضو کے وقت مسواک کرنا مشکل ہو تو میں انہیں مسواک کرنے کا ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت حکم دیتا، لیکن چونکہ یہ مشکل کام ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ دیکھیے، اس حدیث میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، اور ایک حدیث میں ہے کہ مع وضوء، کہ ہر وضو کے وقت میں حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے۔ تو نماز کے وقت ہی اور وضو کے وقت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کا کیوں حکم دینا چاہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو منہ ہے اس سے بدبو نہ آئے جب وہ نماز میں کھڑے ہو تو۔ نماز میں کھڑے ہوگا اگر کوئی مسواک کر کے تو اس کی منہ سے بدبو نہیں نکلے گی، اور اگر بغیر مسواک کے اپنے منہ کو صاف کیے بغیر وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی منہ سے بدبو نکلے گی، جس سے اس کے آزو بازو جو کھڑے ہوں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ فرشتے بھی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من اکل البصل والثوم والکراۃ، جو آدمی کچا پیاز اور کچی لہسن کھائے، فلا یقربن فی مسجدنا، تو ہرگز وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو کچی پیاز کھا کر کے، کچا لہسن کھا کر کے انسان کو فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انسان کی منہ سے بدبو نکلے تو جہاں پر دوسرے انسانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہیں پر اس منہ کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں کہ انسان کے منہ سے بدبو نکلے، بدبو آئے اور وہ نماز میں کھڑے ہو اور پھر لوگوں کو تکلیف دینے کا وہ باعث بنے، فرشتوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع کیا ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے، تو آج کل جو بیڑی سگریٹ گٹکا اور نہ جانے کون کون سی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ مطلق حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان چیزوں کو کھا کر کے کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو دوسرے نماز پڑھنے والوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، اسلام میں مسلمان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا حرام ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کو بھی آپ بغیر وجہ کے تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، چہ جائے کہ ایک نمازی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو، یہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری حدیثوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کن کن چیزوں سے ایک نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القطاس من اللہ، چھینک یہ اللہ کی جانب سے ہے، والتثاؤب من الشیطان، اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جمائی معلوم ہے نا، انسان منہ کھول کے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان کی جانب سے تصاؤب اور جمائی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی اور ایک چیز ہے جسے ڈھکار کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسا ڈھکار مارتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہیں پر بعض لوگوں کو کھانسی کی بھی عادت ہوتی ہے، عادت بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کھانسی، ہم کھانسیں گے تبھی کہ مولوی صاحب سلام پھیریں گے، مولوی صاحب تشہد میں دعا لمبی پڑھ رہے ہیں، عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایک دم تشہد میں امام صاحب بیٹھے ہیں، ذرا سی لمبی ہو گئے تشہد، کھانسی پیچھے سے گویا کہ امام صاحب کو لقمہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، تشہد کے تعلق سے کبھی امام جلدی تشہد میں ختم کرتے ہیں، کبھی لمبی تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ ہم جو ہمارے درمیان مشہور ہے التحیات، درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعائیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں تقریباً 10 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں پڑھتے تھے۔ تو امام صاحب کسی دن 2 دعائیں پڑھتے ہیں، کسی دن 3 دعائیں، کسی دن کم پڑھتے ہیں، تو اسی لیے تشہد میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب سلام میں پھر رہے ہیں، کیا لمبا تشہد کر رہی ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جمائی لینا یا پھر ڈھکار مارنا یا پھر اسی طرح امام صاحب کو لقمہ کے طور پر یہ آوازیں کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں سے ایک نماز پڑھنے والے کی طرف سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لینو بِأَيْدِيكُمْ بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، کہ اے لوگو، تم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم رکھو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک نمازی اپنے بھائی کے لیے کیسے اپنے بازوؤں کو نرم کرے، ایک مسلمان نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے بازوؤں کو کیسے نرم کرے، تو اس کی کئی شکلیں بیان کرتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے بازوؤں کو تھوڑا نرم رکھے۔ جب یہ ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر تو ایک دم ٹائٹ سے نہیں پکڑنا، تھوڑا نرم رکھنا، تاکہ اگر کوئی صف میں آگے پیچھے ہے اور دوسرا اس کو صف میں سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے یا اشارہ کر کے، تو اس کو سیدھا صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بازو کو ایک دم گھٹ کر لیے، آگے پیچھے یا ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ دوسری شکل یہ ہے
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ صف کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں بسا اوقات اتنی جگہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے بازوؤں کو نرم کریں، اپنے بازوؤں کو تھوڑا کم کر لیں ہاتھوں کو، تو ایک آدمی آسانی کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پہلی صف کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں کو تھوڑا نرم کرنے سے آسانی کے ساتھ وہ آدمی اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو لوگوں کو اپنے ہاتھ کو نرم کر لینا چاہیے، اپنے بازوؤں کو نرم کر لینا چاہیے تاکہ دوسرا آدمی پہلی صف میں آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ سجدے میں لوگ اپنے ہاتھوں کو بہت پھیلا کر کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا پھیلا کر کے رکھتے تھے کہ بیچ سے بکری کا بچہ اس پار سے اس پار گزر جائے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم اپنے ہاتھوں کو زیادہ پھیلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے آزو بازو جو مصلی ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس سنت پر اس وقت عمل کریں جب ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، جب ہم سنت نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھ کو چوڑا رکھیے، اس میں یہ سنت ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ جب پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا آپ اپنے ہاتھوں کو سکڑ کر کے رکھیں، اپنے بازوؤں کو نرم رکھیں تاکہ دوسرے آزو بازو والے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نماز میں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ نماز میں کچھ لوگ زور سے تلاوت کرتے ہیں، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں یا جو نماز کے اندر دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیح ہے، سبحان اللہ، یہ جو اذکار اور تسبیح ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور سے پڑھتے ہیں اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو نماز تو آپ زور سے نہ تلاوت کریں اور نہ زور سے تسبیح پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ قرآن پڑھیں تاکہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں ڈسٹرب نہ ہو قرآن پڑھنے والوں کی آواز کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آہستہ سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر زور سے پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے کہ نماز کے اندر انسان زور سے تلاوت کرے یا پھر زور سے ذکر و اذکار اور تسبیح اور جو دعائیں ہیں ان کو زور سے پڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ سے نماز کی جو دعائیں ہیں ان کو آہستہ سے پڑھے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہمیں بظاہر چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی غلطی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ زور سے وہ ڈھکار مارتے ہیں، زور سے تلاوت کرتے ہیں، زور سے تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز میں زور سے دعائیں کرتے ہیں، عادت ہوتی ہے۔ تو دوسرے جو محلے کے نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سے نفرت کا دروازہ کھولتا ہے، دشمنی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔